بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں انسان کو عطا کی جاتی ہیں، پچھلا جمعہ اس حوالے سے تھا کہ یعنی انسان مسلسل آزمائش کے اندر ہے، اور ہمارے برادر عظیم عتیق انور راجہ صاحب نے اس پر پھر کالم بھی تمہیدی جو نکات تھے اس میں انہوں نے اس گفتگو کو شامل کیا جو پچھلے جمعے یہاں کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو خیر کی باتوں کو، ان کے سارے کالم ہی خیر پر ہی مبنی ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور خیر کی باتوں کو مزید آگے پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پچھلا جمعہ جو تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ انسان مسلسل آزمائش میں ہے، نعمتیں کم ہوں تب بھی آزمائش، اور نعمتوں کی فراوانی ہو تب بھی آزمائش، کسی چیز سے آدمی محروم ہو پھر بھی آزمائش میں ہے، تو ہر حال میں انسان آزمائش کے اندر ہے۔ آج میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں انسان کو میسر ہیں، تو ان نعمتوں میں اصل مطلوب کیا ہے؟ مال و دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت، عمر کی طوالت، یہ مقصود ہے؟ یا اس کی بجائے جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیغمبر نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ مال و دولت کی کثرت سے زیادہ اہم مال و دولت کے اندر برکت کا عطا کیا جانا ہے۔ عمر کی طوالت کی بجائے قرآن نے تو ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے، مانگنے کا حکم دیا ہے کہ جب آدمی بالکل ایسی لاچاری کی زندگی میں داخل ہو جائے کہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے، ایسی عمر سے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو عمر کا طویل ہونا یہ برکت نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جو عمر میسر ہو وہ با مقصد گزرے، تو یہ اصل میں برکت ہے۔ جو دولت اللہ کی طرف سے نصیب ہو اس سے آپ کی ضروریات پوری ہوں، آپ کے معاملات زندگی سارے کے سارے بطریق احسن ادا ہو جائیں، اور آپ کو کسی کی محتاجی نہ ہو، تو یہ برکت ہے۔ جو اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے، کسی کے 8-10 بچے ہوں لیکن کوئی بھی فرما بردار نہ ہو، تو کیا فائدہ اولاد کی کثرت کا؟ لیکن اللہ نے جو آپ کو 1-2 بچے یا جتنے بھی عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے فرما بردار ہوں، تو یہ اولاد کے اندر برکت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ سے ہمیشہ برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ کثرت سے زیادہ اہم برکت ہے۔ تو لہٰذا میں جو آج کی گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تو ہم اس چیز کو شعوری طور پر سمجھیں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ برکت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العزت ساتھ ساتھ ہم کو خیر اور بلائی بھی عطا فرما دے۔ اگر اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے تو اس زندگی کو با مقصد بنانے کی توفیق دے دے۔ اگر اللہ رب العزت نے دولت عطا فرمائی ہے تو اس دولت کو جائز ذرائع سے
حاصل کر کے جائز جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہے تو اولاد میں برکت یہ ہے کہ رب کریم ان کو ہمارا فرما بردار بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو اس چیز کا نام جو ہے وہ برکت ہے۔ اب جو برکت ہمیں جس کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، جس برکت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، جس برکت کی تمنا ہونی چاہیے، اس کے جو ذرائع اور اسباب قرآن و سنت کو پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ان ذرائع اور اسباب پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ برکتیں ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں۔ ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب وہ برکت کے حصول کا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ یہ کتاب بذات خود اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کے طور پر، یعنی برکت بمعنی فضل و کرم کے طور پر یہ نازل کی گئی۔ یہ دیکھیے، یہ کوئی تصور معمولی نہیں ہے کہ یہ تورات، زبور، انجیل اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو کچھ نازل ہوا، ان سب کا جس کو بھی باقی رکھنا مقصود تھا، یہ کتاب ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ نے ہر خیر انسانیت کے لیے جمع کر دی۔ تو اس کتاب کا پڑھا جانا، گھر کے اندر موجود ہونا، اس پر غور و فکر کرنا، اپنے محلے میں، گھر کے اندر، مسجد کے اندر ایسی مجالس کا انعقاد کرنا کہ جس سے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچے، مختلف طریقے اختیار کرنا، یہ سارے کے سارے گویا کہ قرآن کے ذریعے اپنی زندگی میں برکت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے، یہ کتاب مبارکن، برکت والی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے۔ یہ کس لیے نازل کی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ عقل والے اس پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو جب انسان قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر کرے گا، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس کا یہ رویہ اس کی زندگی کے اندر خیر و برکت کا سبب اور باعث بنے گا۔ ساری رات بھی عبادت کرتے رہے تو تب بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ اگر آپ نے غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھی ہے تو آپ کا یہ ایک آیت پڑھنا پوری رات کی عبادت پر بھاری ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس کی تلاوت کو، اس کی تفہیم کے مختلف پروگراموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ کئی دفعہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس مسجد کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم خواتین کے لیے بھی کوئی ایسا پردے کا انتظام کر دیں کہ باقاعدہ ٹاؤن کے اندر خواتین کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی آئیں اور جمعے کے اجتماع میں شریک ہوں، اور جو قرآن مجید کی دعوت اور تبلیغ کا کام یہاں ہوتا ہے وہ پیغام ہماری بیٹیوں تک، ہماری بہنوں تک، ہماری ماؤں تک بھی پہنچے، خواتین تک پہنچے، اس لیے کہ حضرات کی نسبت ان کے اثرات خاندان پر زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے خواتین کا پڑھا لکھا ہونا اور دیندار ہونا یہ پورے خاندان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جن خاندانوں کے اندر ہمیں خیر نظر آتی ہے، وہاں آپ پیچھے تھوڑا سا جا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اصل میں یہ نہیں کہتا کہ حضرات کا کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، لیکن اس میں اگر آپ غور کریں گے تو ہماری بزرگ خواتین کا کردار سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو ایک بڑا ذریعہ، ایک بڑا سبب وہ قرآن مجید کے ذریعے برکت کا حصول ہے۔
دوسری چیز جو قرآن و سنت پر غور کرنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ برکتوں کے اسباب کیا ہیں، برکتیں کن ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہیں، تو ان میں سے ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی نصوص اس پر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ جس آدمی کی جو عمر لکھ دی گئی اللہ کی طرف سے حتمی ہے، اور جو رزق جس کے نصیب میں تھا وہ لکھ دیا گیا تو وہ حتمی ہے۔ رزق اور عمر طے کر دی اللہ تعالیٰ نے، پیدا کرتے ہی سب کچھ، ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی لکھ دی گئی کہ یہ کیا مال و دولت کیا کمائے گا۔ اب اس کے ذرائع بندے پر چھوڑ دیے کہ کیسے کماتا ہے، رزق اتنا ہی ہے جو نصیبوں میں لکھا ہوا ہے، اور عمر لکھ دی گئی کہ اس کی اتنی عمر ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو برکت کا مطلب سمجھ آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ او ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، جس کو یہ بات خوش کرے، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں طوالت ہو، اس کی عمر طویل ہو جائے اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لے، اللہ اس کی عمر بڑھا دے گا، اللہ رب العزت اس کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ رزق بڑھا دے گا۔ جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ نے اس کا رزق طے کر دیا، اللہ نے اس کی عمر طے کر دی، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا، اس کے دو مطلب ہیں اس حدیث کے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، سوسائٹی اور معاشرے کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ درجہ بدرجہ خیر خواہی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو مال و دولت کے اندر اور عمر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عمر تو اتنی رہے گی، مال بھی اتنا رہے گا، لیکن اتنے ہی مال کے اندر اور اتنی ہی عمر کے اندر اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ اس کی بظاہر اس کے پاس مال تو تھوڑا ہو گیا، بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں اس کے پاس مال تھوڑا ہے، لیکن اس تھوڑے مال کے باوجود اللہ نے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بیماریوں کو دور کر دیا ہے، رب کریم نے اس کو زندگی کا کبھی زندگی میں کسی کا محتاج ہی نہیں کیا، تو ساری ضرورتیں اس کی اسی مال کے اندر پوری ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے مال تو اتنا ہی ہے، لیکن اس مال کے اندر اللہ اس کو ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں اسی کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ اور عمر تو اس کی اتنی ہے جتنی اللہ کی طرف سے پہلے دن لکھ دی گئی، لیکن وہ اس عمر کے اندر وہ کارنامے انجام دیتا ہے کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ شخص ان لوگوں سے بھی بڑھ کر کارنامے انجام دیتا ہے جنہوں نے 60-70 سال سے بھی زیادہ، 80 سال، 90 سال اور 100 سال کی عمر پائی۔ ایسی بڑی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ ملا جیون درس نظامی میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، 26 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، 26 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں
ان کے افکار اور نظریات کتنے پختہ ہیں، مختلف اصولوں پر کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ 26 سال کی عمر، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 میں فوت ہو گئے، 54 سال۔ میری عمر جو ہے راؤنڈ اباؤٹ اس وقت 54 سال ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہ اصل میں جسمانی طور پر اگرچہ یہ کمزوری کا دور ہوتا ہے، جب آدمی 40 پلس ہوتا ہے، 50 سے آگے جاتا ہے، لیکن اس کا جو آئی کیو لیول ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس کی جو عقل ہے، وہ عمر بڑھنے کے ساتھ تام ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ عقلی طور پر انسان کی جوانی کا دور ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عقلی طور پر جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا، 54 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ دنیا کا کتنا بڑا حصہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے مطابق جو ہے وہ اپنی عبادات کا اور مختلف جو تعبیرات انہوں نے کی ہیں دین کی نصوص کی، ان کو اختیار کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا ہے، ایک بہت بڑے صحابی حضرت معاذ بن جبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل محض 32 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، طاعون امواس کے اندر 32 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے، اتنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا۔ میں اگر ان کی سیرت پر بات شروع کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اتنے زبردست ان کے فیصلے اور ان کی اپروچ کتنی زبردست تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی مواقع پر تعریف فرمائی اور اپنی زندگی میں ان کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا۔ 32 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر معاذ بن جبل زندہ رہتے اور وہ اتنی زندگی گزارتے جتنی عام آدمی کو ایوریج زندگی گزارتا ہے، تو اس امت کے اندر ان سے بڑا کوئی فقیہ نہ ہوتا۔ لیکن اس مختصر زندگی کے اندر بھی انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمر کا طویل ہونا یہ اہم نہیں ہے، عمر کے اندر برکت کا ہونا یہ اہم ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ کسی کو جب ہم دعا دیں یا کسی سے دعا کے لیے کہیں تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ عمر میں، رزق میں برکت کی دعا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اس برکت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے۔ جب یہ رویہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ابغونی فی الضعفاء، لوگوں کمزور، ضرورت مند، مساکین اور پسے ہوئے طبقات کے ذریعے میری خوشنودی حاصل کرو۔ میری رضامندی اور میری خوشنودی چاہتے ہو تو ضرورتیں لوگوں کی پوری کر کے میری رضامندی اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ لِضُعَفَائِكُمْ، یہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں رزق کی کثرت نصیب ہوتی ہے، اور دشمن کے مقابلے میں، مخالفین کے مقابلے میں اللہ تمہیں جو عزتیں عطا فرماتا ہے، فتوحات عطا فرماتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، تو سمجھ لو یہ ان ضعفاء کی مدد کرنے کے نتیجے میں جو ان کی طرف سے تمہارے حق میں دعائیں ہوتی ہیں، یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت دیتا ہے اور اللہ رب العزت تمہارے فیصلوں کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک تیسرا ذریعہ معاملات زندگی میں برکت کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و شراء، خرید و فروخت کرنے والے تاجروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ان کو تلقین فرمائی کہ تم اپنے کاروبار کے اندر برکت چاہتے ہو
جو لوگ زندگی میں کاروبار میں کامیاب ہوئے ہیں، کامیابی کو ناپنے کے بھی لوگوں کے اپنے اپنے پیمانے ہیں۔ میں کامیاب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر کثرت بھی عطا فرمائی ہو، برکت بھی عطا فرمائی ہو، اولاد کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما دیا ہو، ان کی اولادیں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی ہیں، وہ لوگ، ان کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو یہی بات سمجھ آئے گی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تجار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب لینے والا اور دینے والا دونوں، بائع اور مشتری دونوں، اپنی تجارت کے اندر سچ بولتے ہیں اور جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، پہلے بتاتے ہیں بھئی اس کی یہ کوالٹی ہے، اب اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ اتنا ہم لینا چاہ رہے ہیں منافع، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بہرحال خامی ہے اس مال کے اندر۔ جب کوئی شخص اس انداز میں بیع و شراء کرتا ہے، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں جھوٹ سے، خیانت سے، دھوکہ دہی سے اجتناب کرتے ہیں، تو پھر ان کو برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، جب دونوں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچ بولتے ہیں اور بددیانتی سے اجتناب کرتے ہیں، وَبَيَّنَا، اور جو چیز بیچی یا خریدی جا رہی ہے اس کا عیب ظاہر کر دیتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، دونوں کے لیے اللہ رب العزت اس سودے کے اندر برکت رکھ دیتا ہے، دونوں کے لیے برکت ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ، اور اگر دونوں عیب کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں، مُوحِقَتْ بَرَکَتُ بَيْعِهِمَا، تو پھر دونوں سے اس بیع اور اس سودے کی جو برکت ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ برکت جو ہے یہ اصل میں بیع کے اندر، معاملات زندگی کے اندر یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان شعوری طور پر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ دودھ میں پانی ڈالنے سے دودھ زیادہ نہیں ہوتا، ملاوٹ کرنے سے چیز کی مقدار بڑھتی نہیں ہے، دھوکہ دینے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سارے اعمال بظاہر جو چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں اصل میں وہ کم ہو جاتی ہیں اور اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر آدمی زیادہ منافع کما لیتا ہے، زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن جس آدمی کا اللہ پر ایمان اور یقین ہے وہ یہ سمجھتا ہے، آپ زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، بہت زیادہ وسائل نہیں تھے ان کے پاس، لیکن ان کی اولادیں بڑی نیک ہوئی ہیں، ان کی اولادیں کامیاب ہو گئی ہیں زندگی کے اندر، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی معاشرے، آپ کی سوسائٹی کا یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں مال و دولت اور وسائل کی کثرت کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ ان کے اندر برکت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کو وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کو نہ ناپا جا سکتا ہے نہ گنا جا سکتا ہے۔ ایک اور برکت کے حصول کا ذریعہ اور سبب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر تم برکت چاہتے ہو تو اتحاد اور اتفاق کو ہمیشہ اپنی ترجیحات میں پہلے رکھو، ہر معاملے میں، یعنی معاملات زندگی کو طے کرتے ہوئے بھی اور زندگی کے مختلف معاملات کو انجام دیتے ہوئے بھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول کھاتے تو ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ دیکھیں نا، اس طرح کی باتیں بھی حضور سے شیئر کرنا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کن کن معاملات میں حضور سے سوال کر لیتے تھے، کون کون سی چیزیں پوچھ لیتے تھے۔ یا رسول اللہ کھاتے تو ہیں
لیکن یہ ہے کہ شیر نہیں ہوتے، جس طرح کہ گجرانوالا کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کھاتے ہیں اور یہ شیر نہیں ہوتے، تھکتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ان کے بارے میں بھی لوگ عام طور پر جب ہم کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں باقاعدہ، گجرانوالا کے ماشاء اللہ جی گجرانوالا کے لوگوں کے کیا فضائل ہیں تو کھانے پینے کے معاملے میں تو یہ شکایت کی، یا رسول اللہ ایسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہوتا ہوگا کہ جب تم کھاتے ہو تو کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہو، کچھ آداب ہیں جن کو تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے حصول کے لیے صحابہ کی یہ تعلیم اور تربیت فرمائی کہ جب تم کھانے کے لیے اکٹھے ہو تو دو کام ضرور کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ فاجتمعوا علی طعامکم، کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھایا کرو۔ دیگر حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے گا تو اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہوگا، دو کا تین کے لیے، اور زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو کہ کھانا اکٹھا کھایا کرو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا کرو۔ اور فرمایا کہ یبارک لکم فیہ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں اس کھانے کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو برکت کھانے میں بھی آئے گی، کب؟ جب اتحاد اور اتفاق ہوگا، اور اگر معاملات زندگی کے اندر خیر خواہی کے ساتھ آپ کاروبار میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ جب ایک پارٹنر جو ہے وہ دوسرے کو کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہ کرے، جب بدنیتی شروع ہو جاتی ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ملکی سطح پر بھی اسی طرح، عالمی سطح پر بھی اسی طرح، اگر مسلمان اس اتحاد اور اتفاق کو اپنا لے تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اگر مسلمان اگر صحیح معنوں میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس حکم پر عمل کر گزریں گے تو رب کریم مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی برکت سے اقوام عالم کے درمیان ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو یہ نجی سطح سے لے کر عالمی سطح تک، اوپر تک اگر مسلمان اس رویے کو اختیار کر لے جسے اتفاق، اتحاد، یگانگت کہہ سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو ان کے معاملات کے اندر برکت نصیب فرمائے گا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جو برکت کا باعث ہے وہ ہمارا ایک دوسرے کو سلام کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی تو باہر سے ایک صحابی آیا، انہوں نے مجلس کے لوگوں کو کہا کہ السلام علیکم۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک دوسرا آیا تو اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ ایک تیسرا صحابی آیا اور اس نے ساری مجلس کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اچھا ذرا غور فرمائیں، یہ جو سائن ہے السلام علیکم، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے، یہ مسلمانوں کے شعار میں سے ہے۔ اور غور کیجئے کہ اس میں اتنی نیکیاں کہ ایک مسلمان السلام علیکم کہے، مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سلامتی کی دعا دیتا ہے اس کو، تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ تو حضور نے فرمایا 10 نیکیاں ہیں اس کے لیے، اس نے دعا دی ہے دوسرے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ رحمت بھی کہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی اور اللہ کی رحمتیں برسیں، تو فرمایا کہ 20 نیکیاں ہیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کی سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اور اللہ کی طرف سے اے میرے مخاطب تم پر اللہ کی برکتیں بھی نازل ہو۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ آپ اس کا تو ایک پہلو یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے دیکھیے، لیکن ایک دوسرا پہلو اس اعتبار سے دیکھیں کہ جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں
تو ہمارا جتنا سماجی رویہ بہتر ہوگا، دوسرے کے لیے جتنی خیر خواہی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی ہمارے لیے نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ جو ہماری روایت اور کلچر ہے، جو اسلامی ٹرمینالوجیز ہیں، مختلف الفاظ ہیں، ان کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے حرام ہے اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہیلو کرنے کی بجائے السلام علیکم کہہ لیں، آپ گڈ بائے کرنے کی بجائے خدا حافظ کہہ لیں، فی امان اللہ کہہ لیں۔ اچھا ہو کہ ویری نائس کہنے کی بجائے آپ کہہ لیں کہ شکر الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی چیز آپ کو پسند آئے، کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، تو کتنا اچھا ہو کہ آپ وہ الفاظ استعمال کریں جو ہماری روایت ہے، جو ہمارا دینی ادب ہے، جو اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، کہ آپ ماشاء اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، السلام علیکم کہیے، خدا حافظ کہیے، فی امان اللہ کہیے۔ آپ اگر دوسرے الفاظ کہتے ہیں تو تب بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اگر آپ یہ الفاظ استعمال کریں گے تو ان الفاظ کی نسبت ان میں آپ کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوگا، ان میں بھی ہوگا کہ خیر خواہی تو آپ کر رہے ہیں، لیکن ان الفاظ میں زیادہ اجر و ثواب ہوگا، اس لیے کہ یہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سلام کہنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے اور برکت کا باعث ہے۔ برکتیں کس طرح حاصل ہوتی ہیں، تو اس کا ایک طریقہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا کہ آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ تم پر بھی جس کو تم سلام کرو گے اور اس کی طرف سے جو جواب آئے گا، تم پر بھی اور اس پر بھی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سلامتی نازل ہوگی۔ اس حوالے سے آخری بات کہ یہ برکتوں کے بہت سارے ذریعے اور اسباب جن کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جو بے برکتی کا باعث ہے۔ وہ بے برکتی کب آتی ہے کہ اگر خرید و فروخت ہے تو برکت کب ختم ہوتی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی قسمیں اٹھاتا ہے اور مال فروخت کرتا ہے، اور بسا اوقات جھوٹی قسم اٹھا دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے شروع میں بات کی کہ مال کی کثرت اتنی اہم نہیں ہے جتنا مال کے اندر برکت اہم ہے، کہ وہ مال میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے، یہ برکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جن ذرائع کو تم اختیار کر کے مال میں اضافہ چاہ رہے ہو، اس سے مال میں اضافہ نہیں ہوگا، بظاہر تمہیں اضافہ نظر آئے گا۔ ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، 1 لاکھ کے بدلے میں 1,10,000 مہینے کے بعد وصول کرتا ہے، بظاہر اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی بات سب سے سچی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، کم کرتا ہے، بظاہر تو بڑھ رہا ہے لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کم کرتا ہے، مٹاتا ہے اس کو، ویربی الصدقات، اور صدقہ کرنے سے مال کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہو رہا ہے، سود سے مال بڑھ رہا ہے، تو کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اصل میں اس چیز کی طرف رہنمائی ہے کہ لوگوں اس بات کو سمجھ لو اچھی طرح کہ بظاہر تمہارا مال بڑھ رہا ہے لیکن اللہ کی برکت اس میں سے ختم ہو گئی۔ بظاہر تمہارا مال خرچ کرنے سے کم ہو رہا ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں کون کون سی برکتیں نصیب فرما رہا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ اس خیرات کے بدلے میں، اس مال خرچ کرنے کے بدلے میں، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے کون کون سی آزمائشوں کو تم سے ٹال دیا ہے، کون کون سی بیماریوں کو تم سے دور کر دیا ہے۔
اس تمہارے رویے کے نتیجے میں کس طرح اللہ نے تمہاری اولاد کو تمہارا مطیع و فرما بردار بنا دیا ہے، تم ان چیزوں سے واقف نہیں ہو۔ اللہ اس برکت سے آگاہ ہے جو مال خرچ کرنے سے گھر میں آتی ہے، اور جو سودی کاروبار کرنے سے مال میں بظاہر بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں جو بے برکتی ہے اس سے اللہ آگاہ ہے۔ تو اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو اس چیز کو اسی انداز میں سمجھنا ہوگا۔ ایک اور چیز جو بے برکتی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملات زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر اور طریقے سے طے کرنا شروع کر دے۔ نہیں جی ہمارا رواج یہ ہے، ہمارا کلچر یہ ہے، یہ رواج، یہ رسمیں، یہ کلچر، یہ سب کچھ دین کے تابع ہے۔ اگر رسم و رواج دین کی کسی تعلیم سے ٹکراتے نہیں ہیں تو دین کو اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کرتے رہیں۔ اگر آپ کے کوئی روایات ایسی اچھی ہیں کہ دین کی بنیادی تعلیمات سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے تو آپ بے شک ان کو انجام دیتے رہیں، لیکن جب کلچر، روایت، رسم و رواج دین کی بنیادی نصوص کے ساتھ ٹکرائیں گے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ پھر ان کو ترک کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی پھر بھی ان کو اختیار کرے اور اس کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کر دے، ترک کر دے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، وہ فاسق ہے، کافر ہے اور وہ ظالم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر یہی الفاظ ایسے شخص کے لیے اختیار فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے معاملات زندگی طے کرتا ہے کسی اور اصول اور قانون کے مطابق، اپنے رسم و رواج اور مفادات کے تابع ہو کر، تو وہ یا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا یا ظالم ٹھہرے گا کہ اللہ کے حکم کو پامال کر دیا، یا فاسق ہوگا کہ اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا جانا ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں وہ ضرور ہوگا۔ بیٹیوں کا، بہنوں کا، بچیوں کا، خواتین کا وراثت کے اندر، زمین کے اندر، جائیداد کے اندر حصہ ہے، اللہ نے ان کو یہ حق دیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جی ہمارے خاندان میں اصل میں لڑکیوں کو زمین دینے کا رواج نہیں ہے۔ آپ کا رواج باڑ میں جائے، یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ جی ہمارے خاندان میں یہ روایت ایسے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر نہیں بلکہ اپنے رسم و رواج، اپنے کلچر اور اپنی روایت پر ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے مد مقابل ان چیزوں کو کھڑا کر رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، تو برکت ختم ہو جائے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مال و دولت، اولاد، رزق، اس کے اندر کثرت یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اللہ اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے، یعنی ان کو فرما بردار بنا دے۔ مال کے اندر برکت عطا فرمائے، یعنی جتنا مال آپ کو میسر ہے اس میں آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ ٹھہرائے۔ عمر کی طوالت اہم نہیں ہے، جو زندگی اللہ نے دی ہے اس زندگی کو با مقصد انداز میں اگر انسان نے خرچ کر لیا تو یہ عمر کے اندر برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مال کے اندر، زندگی کے اندر، کاروبار کے اندر، رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔